معروف تحقیقاتی صحافی اعزاز سید نے کہا ہے کہ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے مکینوں کے مابین معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور حادثے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف گھاتیں لگائی جا رہی ہیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں جو کسی وقت بھی اعلانیہ طبل جنگ میں بدل سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت پر سے وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اسی لیے وہ ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے دن رات سوچ بچار کر رہے ہیں۔ اگر ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، لیکن اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو واضح نظر آ گیا کہ وہ گھر جا رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بلکہ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ اپنی تازہ تحریر میں اعزاز سید بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں عمران خان اپنے ایک پرانے مگر بااعتماد دوست کے گھر گئے جہاں خوب راز نیاز ہوا۔ ان کا یہ دوست کسی زمانے میں جنرل مشرف کا بھی خاص دوست تھا جو اقتدار کی نزاکتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ میری عمران خان کے دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم پر اعتماد ہیں؟ جواب آیا عمران خان غیر معمولی طور پر پر اعتماد ہیں۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ممکن ہے عمران خان ایسا ہی سمجھتے ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ اب ان کی حکومت کے خلاف کھیل شروع ہو چکا ہے، مگر شاید انجام کا علم کھیل شروع کرنے والوں کو بھی نہیں۔ کھیل کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب آصف زرداری اور شہباز شریف اسلام آباد میں تعینات ایک افسر سے راولپنڈی میں اس کے گھر الگ الگ جا کر ملے۔ دونوں کو بتایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل ہونے کے اعتماد سے ہی دونوں رہنما پرجوش نظر آئے اور پھر اگلے چند ہفتوں میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کرتے وقت اپوزیشن رہنماؤں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ عمران خان کو چوتھا بجٹ پیش کرنے سے روک کر انہیں سیاسی شہید بنانے کی کوشش کرنے لگے ہیں، جو ان کے لیے سود مند ہو نہ ہو عمران خان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعزاز سید کہتے ہیں کہ اگر نئی حکومت وجود میں آئی تو اسے IMF کے ساتھ معاہدے کی روشنی میں 400 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانا پڑیں گے، اور جو ہی یہ نئے ٹیکسز لگائے گئے عمران خان نواز شریف کی طرح مجھے کیوں نکالا جیسے مزاحمتی نعرے لگا کر کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن عمران خان کو کسی نقصان کے بغیر اقتدار سے نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو واضح نظر آ گیا کہ وہ جا رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بلکہ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ لیکن اگر وزیر اعظم کو یقین ہوا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے تو اس بار وہ آب پارا کی بجائے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں واقع کے بلاک سے رجوع کریں گے۔ انٹیلیجنس بیورو کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر سلیمان کی تعیناتی تو راولپنڈی کی آشیرواد سے ہی ہوئی تھی، مگر وہ اصل میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے منظور نظر تھے۔ آج بھی دونوں افسران بعض شامیں اکٹھے ہی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کا اعتماد بھی جیت چکے ہیں، حالانکہ مالی طور پر ان کی ایمانداری ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ ان کا نام نیب کے ایک مقدمے میں بھی گونجتا رہا ہے، مگر ایسی نازک صورتحال میں وہ وزیر اعظم کے کام کے ہیں۔ شنید ہے کہ انہوں نے PTI کے ناراض اراکین کی فہرستیں بنا رکھی ہیں اور ان پر کڑی نظر بھی رکھی جا رہی ہے۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ عمران خان مخالف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے PTI کے مشکوک اراکین کی شکایات دور کی جائیں گی اور انہیں رام کیا جائے گا۔ جو لوگ رام نہیں ہوں گے شاید وہ تحریک عدم اعتماد کے روز غائب کر دیے جائیں، کیونکہ اس روز ایوان میں اکثریت ثابت کرنا حکومت کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوگی۔ حکومت تو شاید ایوان میں بھی نہ آئے۔ اس وقت PTI کے اندر ناراض اراکین قومی اسمبلی کی تعداد کم و بیش 15 سے 20 ہے اور اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے صرف 13 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ گو کہ قومی اسمبلی کے 342 ارکان کے ایوان میں اپوزیشن کے ارکان کم و بیش 160 ہیں، مگر ان میں بھی کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آصف زرداری اور شہباز شریف کم از کم 25 حکومتی ارکان توڑنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت مختلف پیشکشوں کے ذریعے ان ناراض اراکین کو خرید نہیں سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اراکین ایسے ہیں جو وزیر اعظم سے اصولوں کی بنیاد پر ناراض ہیں۔ یہ وہ خاندانی لوگ ہیں جو عزت کی خاطر کسی بھی پیشکش کو ٹھکرا سکتے ہیں، البتہ ان کی تعداد کم ہے، تاہم ارات لینے والوں کی تعداد ہمیشہ ہی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا حکومت کے پاس اس میدان میں کھیل کر جیتنے کا امکان بھی زیادہ ہے۔ جن اراکین کی نظر اگلے انتخابات میں پنجاب سے نون لیگ اور سندھ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہے وہ البتہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ بقول اعزاز سید ایسا نہیں کہ دوسری طرف سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی طرح سوچ بچار میں ہے۔ ہر دل میں طاقت کے ساتھ دیر تک جمے رہنے کی خواہش تو ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ تاہم اگر عمران خان نے مقررہ وقت سے پہلے ہی کوئی ہاتھ دکھا دیا تو مسئلہ صرف جونیئر اور متنازع شخص کی تعیناتی سے ہی ہوگا، لیکن اگر اس عہدے
पर किसी सीनियर बंदे को लगा दिया गया तो शायद इतना रद्द अमल ना आए। सुना यह है कि वजीर आजम की तरफ से किसी मुमकिना हुक्मनामे से निमटने के लिए शाहराह दस्तूर पर इंसाफ की इमारत में बैठे काजी को भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ देने के लिए तैयार रहने का इशारा है। इन मंजरनामों में सबसे आइडियल सूरत हाल ये होगी कि वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट अगले 9 महीने एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें और फिर एक पुरवकार अंदाज में घर जाए। इसके बाद एक नया और गैर मुतनाज़ शख्स सामने आए, हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत खत्म करके वक्त पर घर जाए और मुदाखलत से पाक, साफ और शफाफ आम इंतखाबात मुनक्किद हों जिनमें लोग अपनी मनपसंद जमात और इसके रहनुमा को मुंतखब कर लें। मगर ये सब सोचना अब किसी दीवाने का ख्वाब ही लगता है। एजाज सैयद का कहना है कि हालिया तनाज़े में फ्रीकैन के बाहमी मफादात भी नुमायां हैं और इनके टकराव का इम्कान भी वाज़े। ऐसे में किसी एक की जान चली जाए या कोई और हादसा रूनमा हो जाए तो ये मुल्क को आवाम के फ़ायदे में नहीं होगा। हादसे के इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के मकीन खौफ का शिकार हैं और खामोशी से एक दूसरे के खिलाफ घातें और वारदातें की जा रही हैं जो किसी भी वक्त तबले जंग में बदल सकती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।